25 قرآن کے پاروں میں ان کا ذکر ہے. ہی از نو ادر دین موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے اتنے قریب اور اتنے محبوب، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنا محبت تم پہ بیسٹو کر دی ہے، تمہیں عطا کر دی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے گا. اور پھر کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تمہارا جو براٹ اپ کیا ہے نا، تمہاری پرورش اپنے آنکھوں کے سامنے کی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، I have made you for myself. I have chosen you for myself. میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے پریپیئر کرتا ہے، یعنی اپنے لیے تیار کرتا ہے، تو وہ کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اس پہ، کتنا اس کو پرفیکٹ بنانا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اپنے لیے تیار کیا تو کتنا امیزنگ تیار کیا ہوگا. اینڈ لیٹ اس ناٹ ڈینائی کہ جو آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے وہ بہت میٹر نہیں کرتی. اٹ ڈزنٹ میٹر. نو اٹ میٹرز اے لاٹ. دس از دا نیچر آف مین. ایک انسان فزیکلی بہت بیوٹیفل ہے بٹ نیچر وائز اگلی ہے، اس کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہیں، پیپل ڈونٹ لائک ہم. بٹ ایک انسان جو نیچر سے ہی بہت اچھا ہے، مینرز ہی بہت اچھا ہے، اور فزیکلی بھی وہ کمال کا انسان ہے. سو دا سرکل آف لو از ناؤ کمپلیٹ. And subhanallah, that is the reason Allah subhanahu wa ta'ala decreed that all the messengers to be the finest of men. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، I have prepared you for myself. اور جب اللہ کسی کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں so the result is موسیٰ علیہ السلام. So موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری، اور ان کا کچھ بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں تھا. He lived his life for Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پہلی بات کی تو وہ کس سٹیٹ میں تھے، یعنی کن حالات میں تھے؟ کہ وہ بہت لیوش لائف گزار رہے تھے؟ نہیں. ہی واز پشڈ ٹو لیمٹس. اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبا ٹریول کر رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا سوائے کچھ چیزوں کے کہ ان کے گزارے کے لیے گزارے کا باعث بن سکیں. اور انہوں نے کہا کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کہ میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید وہ ہمیں بینیفٹ پہنچا دے یا ہمارے لیے کوئی راستے کا جاننے کا باعث بن جائے. اینڈ وہ آگ کے پاس جا رہے تھے ناٹ نوئنگ کہ سبحان اللہ آگے سے زمین و آسمان کا مالک ان سے کلام کرے گا، اننی انا اللہ. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کو ساری زندگی کا جو پرابلمز اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے ان کے آنسرز مل گئے. اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمز کا there was no answer. بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمز تھی اس کو کلوجر دیا اور آنسر دے دیا. کیا ان کی زندگی گزری آپ ہم دیکھیں. وہ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. فرعون کے دور میں، جس دور میں قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اپنی ماں سے پیدا ہوتے ہی سیپریٹ کر دیے گئے جب وہ مدر فیڈ پہ تھے، اور پیدا ہوتے ہی جان کے لالے پڑے تھے ان کو کہ ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں نائل میں بہا دیا. اور جب وہ جوان ہوئے تو ہی ایکسیڈنٹلی کلڈ سم ون، اور ان کو اپنا مصر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ایز اے فیوجیٹیو کہ ان کے خون کے لوگ پیاسے تھے. اور جب ان کو بیوی ملی شادی کے لیے تو اس کا مہر 10 سال کا ایکسٹینسو لیبر تھا جو ان کو کاٹنا پڑا. قرآن کہتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بہت آزمایا، بہت ٹیسٹ میں ڈالا. تو اتنے جو ٹیسٹس تھے، اتنے جو پرابلمس تھے، they were actually not tests and trials, they were training sessions to become a prophet. اور ان سب کے بعد کیا کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں نے اپنے لیے تیار کرا تھا میں تجھے. سو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے اگر ہم دیکھیں کہ if we want to turn our calamities into training sessions, our problems into opportunities, our tests into rewards, ہمیں وہ کرنا ہوگا جو موسیٰ نے کیا. اور موسیٰ کی زندگی سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ ہمیں if we want to make ourselves for اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ ہمیں اپنے لیے تیار کر لے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو 5
ہیبٹس، 5 سائنز ہمیں دکھانے پڑیں گے. اور اگر ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہماری جو سفرنگ ہے، ہماری مصیبتیں ہیں، they will not go to waste. اللہ ہمیں ٹیسٹ تو کرے گا بٹ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا، اور ان دی اینڈ انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے گا اور جنتوں میں اعلیٰ مراحل عطا کرے گا. سو موسیٰ نے پہلا جو قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور پروفٹ بھی عطا کی اور ان کو ان کی ٹریننگ کی، بیسکلی وہ کیا تھا؟ نمبر 1 شدید تھرسٹ فار علم، علم کے لیے پیاسا ہونا. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، موسیٰ نبی ہیں اور اس دور کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی جو 5 انبیاء جو بڑی ہمت والے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کے دور میں. لیکن علم کے لیے کتنے پیاسے تھے؟ لا ابرح I'll not stop حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. میں رکوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا، میں ٹریول کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ 2 سیز آپس ملتے ہیں، جہاں میری ملاقات خضر سے ہونی ہے. او امضی حقبا، یا مجھے لمبے سالوں تک مجھے چلنا پڑ جائے، ٹریول کرنا پڑ جائے، میں پھر بھی کروں گا علم کے لیے. کس کے پاس؟ کوئی عالم یعنی کوئی شیخ کے پاس نہیں، a person who is less in status but more in knowledge. نالج میں زیادہ تھے وہ خضر، بٹ اسٹیٹس مقام میں موسیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس دور میں؟ اور پھر کیا کہا ان کو؟ ہیوملٹی، ہمبلنس اینڈ تھرسٹ فار نالج. دیکھیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اللہ اکبر، میں آپ کی کیا کمپنی کر سکتا ہوں؟ کین آئی اکمپنی یو؟ اور تاکہ آپ کو جو نالج اور وزڈم ملا ہے آپ مجھے اگر وہ تھوڑا بہت سکھا دیں. اللہ اکبر. میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلنا شروع کیا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سو نالج کے لیے تھرسٹ. میں اور آپ پرابلمز میں ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز این امہ. ہمیں لٹمس ٹیسٹ کہ میرے اندر علم کی تڑپ کتنی ہے، میں کتنا سیکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہمیں یہ ٹریٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ از پریپیئرنگ اس فار ہم انشاءاللہ تعالی. دوسری پوائنٹ، انٹینس رسپانسبلٹی اینڈ پلیج، ارادہ فار عبادہ. اپنے آپ کو عبادت کے لیے نا وقف کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پہلے الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہے کیا تھے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلی چیز توحید اور دوسری چیز عبادت، اور توحید سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. واللہ العظیم اخوانی و اخوات، اگر ہم دین کا کرکس جانے نا، دین کا اصل کرکس ہے ہی توحید. دین از نتھنگ وداؤٹ توحید. سب سے اعلیٰ حکمت کیا ہے؟ دین کی فکر، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کچھ آئے، بگڑی بنانے والا ہے، سب مصیبتیں دور کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. اور لوگوں سے بے امیدی کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جس کو توحید مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو توحید سمجھنا آیا اس کو کچھ سمجھنا آیا. جو انسان توحید سمجھ لیتا اس کی جو عبادت ہے وہ ملٹی پلائی بائی 100 کر دیں آپ. اور جس کو توحید سمجھ میں نہ آئی، جس نے توحید پہ کمپرومائز کر لیا، اس کی عبادات کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیں آپ. یو ہیو دا آؤٹ کم. اور توحید کو سمجھنے کے بعد وَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرنی ہے تم نے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کرنی ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام was very strict in his عبادات. He never used to compromise on his عبادات. اس لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیے کہ یہ کیا کہ توحید پہ کمپرومائز کر لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ غصے میں. اور اپنے جو تورات کے جو الواح تھے ان کو پھینک دیا، یعنی اتنا غصے میں تھے وہ. تو تیسرا پوائنٹ، جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، یعنی the acceptance of mistakes. موسیٰ علیہ السلام
جب ان سے جب غلطی ہوئی تو فوراً سے ریئلائز کیا، ایسے نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے. جب وہ دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں تو اس کو جب غلطی سے آپ نے دھکا دیا اور مارا تو وہ قتل یعنی ہو گیا، مر گیا بیسکلی وہ. تو یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ فساد کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرپشن کرتا تھا، میں نے اچھا کیا ٹھیک کیا میں نے. نہیں، جب اس کو مار دیا تو کہا اللہ اکبر، یعنی کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یہ شیطان کا عمل تھا. یہ مجھ سے کیا ہو گیا، وہ بڑا شدید قسم کا کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اور امیجیٹلی کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، امیجیٹلی اپولوجائز، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، یار غلطی ہو گئی.